لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج کی یہ مجلس نہایت مبارک مجلس ہے اور یادگار حلقہ ذکر ہے. 744 ویکلی حلقہ ذکر میں ہمیں شرکت کا موقع میسر ہے. فرزندان توحید و رسالت اور شہنشاہ مقدار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام لیوا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والے حضرات و خواتین کثیر تعداد میں موجود ہیں. آج میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ اس خالق و مالک کو حمد ہے اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار درود و سلام اور شہنشاہ مقدار کی بارگاہ میں نذران عقیدت اور امام سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور نذران محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1978 سے اور 82 تک سال میں کئی بار موریشس آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور میں کیا حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ میرے دوستوں کوئی کام لینے والا کام لیتا ہے, کوئی ہمت دینے والا ہمت دیتا ہے. اور یہ فقیر قادری اپنے آقاؤں کے صدقے کچھ کام کر لیتا. میرے عزیزوں میرے دوستوں, میں 4 اکتوبر کو یہاں آیا اور آج ہفتہ وار حلقہ ذکر 744 حلقہ ذکر ہے ویکلی, اور میری جو یہ عربی ہوئی ہے آج 9واں ہفتہ 9th ہفتہ میں آج مکمل کر رہا ہوں. ان 9 ہفتوں میں میں شکر ادا کرتا ہوں. بے شمار دعائیں ہیں اور آپ حضرات کی حاضری میرے لیے باعث صد مسرت ہے کہ ان 9 ہفتوں میں میں نے
موریشس کے کونے کونے کڑیا کڑیا اور گوشے گوشے کے مسلمانوں کو دیکھا. وہ لوگ پروگرام میں آتے رہے اور 4 اکتوبر سے سنی رضوی اکیڈمی میں الحمدللہ رب العالمین میں حاضر ہو کر جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی پروگرام شروع ہوا اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میرے زندہ دل دوستوں نے ساتھیوں نے ہر پروگرام میں بھرپور حصہ لیا. دور دور سے آئے. قادری رضوی لنگر جاری رہا. شہنشاہ بغداد کا لنگر جاری رہا. دین کا کام ہوتا رہا. مذہب حق اہل سنت و جماعت کی اشاعت ہوتی رہی. میرے عزیز دوستوں نے کسی منزل پر میرا ساتھ نہ چھوڑا. میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ سب کرم ہے اس خالق و مالک کا جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ احسان ہے مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کے صدقے ہمیں یہ توفیق ملتی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ جو 9 ہفتہ گزرا ہے اس 9 ہفتے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دن شام عرس سرابہ قدس 63واں عرس منایا گیا اور موریشس میں 19واں عرس کل منایا گیا. اسی طرح سے 145 منتھلی 11ویں شریف کی تقریب بھی کل ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے کاموں کی جانب بھی ہم آگے بڑھے. مثلا ہم جب یہاں آئے میں یہاں آیا تو آتے ہی معلوم ہوا کہ سنی رضوی سوسائٹی میں فنڈ نہیں ہے. میرے نوجوان عقیدوں غریبوں دین کے لیے مذہب کے لیے تن من دھن قربان کرنے والوں میں نے اپیل کی اور اس کے بعد اس اپیل پر موریشس کے اندر ایک سرگرمی پیدا ہو گئی اور میرے عزیز دوستوں نے کھل کر عرس سیلیبریشن فنڈ میں حصہ لیا. اس کے بعد ممبر شپ کے لیے اپیل کی گئی. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور ہمارے دوستوں نے حضرات نے خواتین نے عورتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان مردوں نے عورتوں نے 100 روپیہ سالانہ سنی رضوی سوسائٹی اور سنی رضوی فنڈ کو دیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اس کے علاوہ بہت سے دوستوں نے بھرپور حصہ لیا. میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کام کیا جائے اور کام کرنے والے کچھ لوگ مل جائیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں جو کام لینے والا ہے وہ بہت کچھ لے لیا کرتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ان ایام میں بہت سے کام ہوئے اور ابھی یہ کام کا آغاز ہے کام کا اسٹارٹ ہے. ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں کنسٹرکشن کا کام وہ بھی اس سنی رضوی سوسائٹی میں ابھی جاری ہے. اس کے علاوہ دوسرے اور پروگرام وہ بھی جاری ہے. پبلیکیشن اور اشاعت کا پروگرام وہ میرے پیش نظر ہے. ایجوکیشنل پروگرام اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں. میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ میں تنہا اس اعتبار سے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ مجھے ہی کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے چہرے کا حال یہ ہے کہ میں تھکا ماندہ ہوں. لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے عزیز دوست نعت رسول پڑھ رہے ہیں اور دور دور سے چل کر کے بس کے ذریعے کار کے ذریعے دوسرے طریقے سے سوسائٹی آ گئے تو ان کو دیکھ کر کے مجھ میں جان آ جاتی ہے, ہمت آ جاتی ہے, توانائی آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں ان 9 ہفتوں میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں ایک دن میں نے کہیں آرام کیا ہے؟ میری زندگی میں کوئی آرام یہی ہے کہ میں خدا کا نام لوں, رسول کو پکاروں اور شہنشاہ بغداد کو آواز. اللہ اکبر. ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی
میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ذکر اللہ کا چرچا سارے موریشس میں پھیل جائے، محمد رسول اللہ کی عزت و عظمت اور رسالت کا پرچم بلند ہو، اور شہنشاہ بغداد کے نام لیوا شہنشاہ بغداد کو پکار دے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، آپ سوچئے کہ میں مینچسٹر سے یہاں آیا، وہاں بھی مجھے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اب یہاں آ کر کے ابھی میں تھکا ماندہ، دم لینے کا موقع نہیں ملا کہ پھر میں خود کو ڈر بن جا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر کیا کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، عرس قادری رضوی کا پروگرام سامنے ہے، سنی رضوی اکیڈمی کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھنا ہے، کنسٹرکشن کا کام شروع ہونا ہے، پیٹر میرکس برگ کے اندر سنی رضوی سوسائٹی وہاں کام شروع ہونا ہے، لیریسیا برانچ کے اندر کام شروع ہونا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ارے یہ کالی کالی کملی والے آقا کا صدقہ ہے کہ جس سے وہ چاہتے ہیں کام دے دیتے۔ اندازہ تو کیجئے کہ کہاں کہاں کام کرنا ہوتا ہے، اور ایک ذہن ہے کہ جو کہاں کہاں کام کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ بد صحیح چور صحیح مجرم ناکار صحیح، بد صحیح چور صحیح مجرم ناکار صحیح، اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا، اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت میرے آقا نعمت نے ارشاد فرمایا کہ اے رضا تو نہ ہو جید نہ ہو جید نہ صحیح، اے رضا، ارشاد فرماتا ہے کہ اے رضا تو اگر اچھا نہیں ہے، اے رضا تو نہ ہو جید نہ ہو جید نہ صحیح، سید جید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ اے رضا اگر تو اچھا نہیں ہے تو سارے اچھوں کا اچھا میرے آقا شہنشاہ بغداد سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات۔ اے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ ہو، اے رضا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، تم بھی احساس کرو اور میں بھی احساس کرتا ہوں کہ یہ سب کام ہم کیوں کرتے ہیں، رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزوں میرے دوستوں بھری ہوئی مجلس میں اندازہ کیجیے میں تو چلا جاؤں گا، لیکن پھر یہ سوسائٹی ہوگی، اس کے در و دیوار ہوں گے، اس کی لائٹیں ہوں گی، اور یہ بتیاں ہوں گے، یہاں کا یہ کاروبار لنگر ہوگا، اور مولانا محمد ایوب رضوی ہوں گے، اور یہ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ میرے دوستوں، ارے کسی چوکھٹ کو پکڑنا اور پکڑ کر چھوڑ دینا یہ تو آسان ہے، مگر ایک چوکھٹ کو پکڑنا، وہی زندہ رہنا، وہی مر جانا، بتاؤ اور کس کا نام کا؟ ماشاء اللہ، لنگر خانے میں دیکھو اللہ، یہاں برادران طریقت موجود، صفائی کرنے کے لیے دیکھو یہ موجود ہے، کون سا کام ایسا ہے؟ اور پھر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں نے اپنے ان عزیز دوستوں کو میں نے ان سے کہا میرے بیٹے آ جاؤ، میرے ساتھیوں آ جاؤ، انہوں نے مجھے دیکھا وہ آ گئے۔ میری نگاہوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے سنی رضوی سوسائٹی کی اینٹ رکھی ہے، فاؤنڈیشن اسٹون رکھا ہے، بنیادیں کھودنے والے اور سنی رضوی سوسائٹی کے لیے کام کرنے والے آج بھی اس مجلس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں یہی چاہتا ہوں، اللہ اکبر، مجھے کتنی خوشی ہے۔ یاد رکھو، جس قوم میں جس سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوں گے، یقیناً خدا کی رحمت کا وہاں ہوگا، اللہ کی رحمت بار بار وہاں نازل ہوگی۔
سیپول ہے اور اس کے علاوہ برزمیر اور یہ دوسرے گڈلینڈ اور پیٹو، یہ دور دور سے جو لوگ میرے عزیزوں میرے دوستوں ہر دن کو آتے ہیں، میرے عزیزوں میرے دوستوں یاد رکھو خدا کا نام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ اللہ الصمد، وہ خدا جو ابدی ہے ابدی ہے، اس خدا نے ہمیں یہ سوسائٹی دی ہے، اس کا نام یہاں لیا جاتا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں تمہاری زندگی میں بہت سے کام ہیں، ان سارے کاموں میں ایک کام یہ بھی سمجھ لو کہ سنی رضوی سوسائٹی میں آنا بھی ہے، تاکہ یہ مبارک سلسلہ جاری رہے، ذکر ہوتا رہے، یاد ہوتی رہے، ان کا نام لیا جاتا رہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں یاد رکھو استقامت میں برکت ہے، مضبوطی میں برکت ہے. پھر میں اس موقع پر خواتین اور مقدس بہنوں کی تعریف کروں گا، میں تعریف کروں گا کہ جمعے کا پروگرام ان کا ماشاءاللہ مسلسل ہو رہا ہے. خواتین کی کوشش اور عورتوں کی کوشش ہمیشہ سوسائٹی کے ساتھ رہی ہے اور آئندہ بھی امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ تو گفتگو کاموں کے متعلق تھی. جس طرح سے میں مینچسٹر میں رہتا مینچسٹر میں ہوں لیکن میرا دل دماغ سب یہی رہتا ہے، اسی طرح سے اب میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں لیکن پھر بھی خیال یہی ہے کہ میں وہاں کے کاموں سے فارغ ہو کر اور تھوڑے دنوں کے لیے پھر میں موریشس آؤں. اس کے لیے مجھے آپ کی محبت، آپ کی دعا اور آپ کی طرف کی ضرورت ہے. یاد رکھو یہ سارا کام میرے عزیزوں میرے دوستوں دعا سے ہی چل رہا ہے. باقی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس منزل میں ہمارے بہت سے دوست آئے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمارے ساتھ ہے، شہنشاہ بغداد کا صدقہ ہمارے ساتھ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نسبت ہمارے ساتھ ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ طلب یہ عجیب چیز ہے. طلب کے بغیر محبت نہیں، جہاں طلب ہوگی وہاں محبت ہوگی. اور میرے عزیزوں میرے دوستوں طلب یہ انسان کو مطلوب کی طرف بلاتا ہے. مطلوب مراد، جی مراد مطلوب. جب طلب ہوگی تو طالب مطلوب کی جانب چلے گا، جب محبت ہوگی تو وہ
تو اب یہ دل میں ٹھانی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو یہ سب کیا ہے؟ یہ طلب ہے، اور جب تک طلب نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آستانہ سامنے ہے اور دل میں طلب پیدا ہوئی اور عرض کرتے وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. انہوں نے مدینے کے باغ کو دیکھا، مدینے کے گارڈن کو دیکھا، مدینے کی گلیوں کو دیکھا. جہاں دیکھا مدینہ والا نظر آیا، جہاں دیکھا محمد رسول اللہ کا جلوہ نظر آیا. میرے عزیزوں میرے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں جو رات دن ہم یہاں پیارے نبی کا نام لیتے ہیں اور غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جلوہ یہاں نہیں ہے؟ ارے ان کا جلوہ نہ ہو تو پھر یہ کشش کہاں سے آئے؟ ان کی جلوہ گری نہ ہو تو پھر لوگ کیسے کھنچ کر آئے، دل کیسے کھینچے؟ یہ اور بات ہے کہ ان کا جلوہ تو ہے مگر جلوہ دیکھنے کے لیے نظر چاہیے. ہر شخص جلوے محبوب کا اہل نہیں ہے، جو اہل ہے وہ جلوے محبوب دیکھ لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے دوستو جلوہ ان کا جلوہ کہاں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ہر جگہ ان کا جلوہ ہے. اور پھر یہاں اب آپ دیکھ لیجئے کہ مجھ جیسا کمزور اور ناتوان آدمی، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ ذکر کی مجلس ہے، محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں، جلوے یار سامنے ہے، تڑپنے کو، بلکنے کو، مچلنے کو، اللہ اللہ کرنے کو دل بے قرار ہے. یہ کیوں ہے؟ جلوے یار ہے جبھی تو. میرے عزیزوں میرے دوستو یاد رکھو یہ سنی رضوی اکیڈمی یہ صرف اینٹوں کا اور یہ چھت کا اور پنکھوں کا اور پتیوں کا نام نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی جلوہ گاہ ہے. میرے محبوب کا جلوہ یہاں نظر آتا ہے. اللہ اللہ کا جلوہ، محمد رسول اللہ کا جلوہ، شہنشاہ مردہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جلوہ. تو میرے عزیزوں میرے دوستو کوشش کرو کہ جس آستانے سے وابستہ ہو اسی سے وابستہ رہو. جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرما دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. آج بہت سے لوگ انسان کے بھیس میں شیطان پھر رہے ہیں، اس لیے خبردار ان کی باتیں نہ سننا، خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ نہ جانا. اپنا راستہ دیکھو، اپنی منزل دیکھو، اپنے محبوب کو دیکھو اور کام کو جاری رکھو. جن دوستوں کو جو کام دیا گیا ہے، جو رسیدیں دی گئی ہیں، جس کام پر انہیں معمور کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں تاکہ میں فوراً ابھی دوبارہ جب میں آؤں اور مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے اور تھوڑے سے دن ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اسی طرح سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کر جاؤں. اور میرے عزیزوں میرے دوست اور میری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ چاہتا یہی ہوں کہ محبوب کا اور محبوب کے کام کا کچھ کام ہو جائے. اے الہ العالمین مجھے، میرے عزیز دوستوں کو، بھائیوں کو اور بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرما. آمین. بسم اللہ.